عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ جی ہاں، یہ تو میں نے بھی دیکھا، مگر بات میری سمجھ میں نہیں آئی، مسعود صاحب نے سوچ میں ڈوبی آواز میں کہا۔ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں، یہ کوئی نفسیاتی مرض بھی ہو سکتا ہے، اور ہم اسی بنیاد پر کیس لڑیں گے۔ دماغی خلل ثابت ہو گیا تو عدالت انہیں سزا ہرگز نہیں دے گی، مگر ان کی ضمانت کیوں نہیں ہو سکتی؟ بظاہر ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ کوئی انہیں افضال کہہ کر پکارے تو وہ اسے قتل کر دیں۔ وہ اپنے لیے یہ نام سن کر بفر جاتے ہیں، متشدد ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ خطرناک پاگل ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ نارمل لگتے ہیں، لیکن ان سے ان کا نام پوچھا جائے تو گمسم ہو جاتے ہیں، بے بسی سے کہتے ہیں مجھے یاد نہیں۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نفسیاتی مرض ہے یا کسی نوع کا پاگل پن، یا پھر افتخار صاحب کہتے کہتے رک گئے، یا پھر مسعود صاحب نے انہیں بغور دیکھا، یا پھر وہ بن رہے ہیں خود کو سزا سے بچانے کے لیے۔ نہیں، وہ ایسے آدمی نہیں ہیں، مسعود صاحب تڑپ کر بولے۔ وہ خاندانی آدمی ہیں، نعمتوں میں زندگی گزاری ہے، اپنے علاقے میں حکم چلتا تھا ان کا۔ میں نے ہمیشہ انہیں دو ٹوک بات کرتے دیکھا ہے، پھر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان پر۔ وہ پاگل تو ہو سکتے ہیں مگر مکار نہیں۔ معاف کیجیے گا مسعود صاحب، آپ انسان کو سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی آدمی بوقت ضرورت کوئی روپ بھی دھار سکتا ہے، اور روپ اور اس کی آگاہی پہلے سے اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کیمپ میں میں نے بھی انسانوں کی بے شمار قسمیں دیکھی ہیں افتخار صاحب، اور بات یہ ہے کہ آپ کے پیشے کا تقاضا ہے کہ آپ ہر شخص پر شبہ کریں، اسے شبہ کی نظر سے دیکھیں۔ جی ہاں، یہ تو ضروری ہوتا ہے وکیل کے لیے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ انہیں سزا نہیں ہو سکتی۔ سزا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بری ہو جائیں گے، تو جب ضمانت نہیں ہو سکتی تو عدالت انہیں رہا کیسے کرے گی؟ رہائی کا میں نے کب کہا؟ اگر وہ پاگل ثابت ہو گئے تو انہیں سزا نہیں ہوگی، عدالت انہیں دماغی امراض کے کسی ہسپتال میں بھیجنے کا حکم دے دے گی، اور وہاں وہ رہیں گے۔ اور وہ وہاں کب تک رہیں گے؟ ممکن ہے تمام عمر۔ اور اگر وہ ٹھیک ہو گئے؟ دیکھیے، اسی بنا پر تو میں شک کر رہا تھا، افتخار صاحب نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ کچھ مجرم خود کو اس طرح سزا سے بچا لیتے ہیں، سال دو سال پاگل بن کر گزارتے ہیں، بتدریج پاگل پن کم کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹر انہیں سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ وہ اب نارمل ہیں، پھر انہیں رہائی مل جاتی ہے۔ اس جرم کی سزا انہیں نہیں ملتی۔ کسی سے پاگل پن کی حالت میں جو جرم سرزد ہو، اس کی دنیا کے کسی قانون میں سزا کی کوئی گنجائش نہیں، افتخار صاحب نے کہا، اور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، افضال صاحب کا خیال رکھیے گا، ان کی طرف سے آپ بے فکر رہیے۔ عبدالحق کا ذہن بری طرح منتشر تھا، وہ سکون سے بیٹھ کر سوچنا چاہتا تھا۔ گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران اتنا کچھ ہوا تھا، اور اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایسے میں اسے لارنس گارڈن کا خیال آیا۔ وہاں تنہائی اور سکون، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ لارنس گارڈن میں داخل ہوا۔ صبح کا وقت تھا، پارک میں بہت تھوڑے لوگ تھے۔ وہ ایک سنسان گوشے کی طرف چلا گیا اور وہاں گھاس پر آلتی مالتی مار کر بیٹھ گیا، لیکن وہاں بھی ابتدا میں وہ ارتکاز سے محروم ہی رہا۔ وجہ یہ تھی کہ اسے افضال صاحب بری طرح یاد آئے۔ ابھی پرسوں ہی کی تو بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا، اور طرح طرح کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اور وہ یہاں بھی تو آتے تھے۔ کچھ دیر وہ انہی سوچوں میں غلطا رہا، پھر بالآخر وہ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ ذہن میں بے شمار سوالات تھے جن کے جواب انہیں تلاش کرنے تھے، اور پھر کڑیاں ملانی تھیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ افضال صاحب جیسے آدمی نے جمیل کو اس بے رحمی سے کیوں قتل کیا؟ وہ تو درد مند آدمی تھے، کسی کی ذرا سی تکلیف پر بھی تڑپ جاتے تھے۔ اسی لمحے اسے یاد آیا جمیل کے قتل کی خبر پر زرینہ کا کیا رد عمل تھا۔ اس نے اس فال پر افضال صاحب کی تحسین کی تھی۔ اس نے بتا دیا تھا کہ جمیل ہی اسے دھوکہ دے کر کوٹھے پر لے گیا تھا اور اسے بیچ ڈالا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ کوٹھے پر اس نے افضال صاحب سے یہ سوال کیا تھا
کہ زرینہ کو اس حال پر پہنچانے والا کون تھا تو وہ جھنجھلا گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا زرینہ نے انہیں نہیں بتایا۔ انہوں نے اسے منع بھی کیا تھا کہ وہ زرینہ سے اس سلسلے میں کچھ نہیں پوچھے گا، اور اس نے پوچھا بھی نہیں تھا۔ اس نے تو بس زرینہ کو جمیل کے قتل کی اطلاع دی تھی اور بات کھل گئی۔ زرینہ کے لہجے میں کیسی نفرت تھی جمیل کے لیے۔ تو یہ تو طے تھا کہ زرینہ نے اس رات کوٹھے پر افضال صاحب کو جمیل کے متعلق بتا دیا تھا، اور افضال صاحب نے دانستہ طور پر اسے بے خبر رکھا تھا۔ وہ یقیناً اسی وقت جمیل کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن افضال صاحب جیسا آدمی اور ایسا بہرمانہ قتل، گو کہ عبدالحق کے خیال میں جمیل اس کا مستحق تھا۔ مگر افضال صاحب، اسی لمحے اسے ایک اور بات یاد آئی۔ اسی باغ کے ایک گوشے میں بیٹھ کر باتوں ہی باتوں میں افضال صاحب نے اسے اپنے ماضی کی کتاب سے چند اوراق پڑھ کر سنائے تھے۔ وہ ایسی باتیں تھیں جو ان کے ضمیر پر بوجھ تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بہت برے آدمی رہے ہیں۔ وہ زندہ تھے تو صرف اپنے اعمال کی تلافی کے کسی موقع کی تلاش میں، ورنہ وہ خودکشی کر لیتے۔ تو جمیل کو قتل کر کے اپنی دانست میں انہوں نے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تھا، جبکہ جمیل کے بارے میں انہیں اس کے سوا کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس نے زرینہ کو دھوکہ دیا تھا، نوکری دلانے کا، اور اسے کوٹھے پر لے جا کر فروخت کر دیا تھا، شریف گھر کی ایک لڑکی کو بازار میں بٹھا دیا تھا، ایسی مظلوم لڑکی کو جو ہجرت کے دوران اپنے ہر محافظ رشتے سے محروم ہو گئی تھی۔ بس اتنا ہی جانتے تھے وہ جمیل کے بارے میں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ جمیل اب تک ایسی نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ جمیل تو نہایت مکروہ اور قابل نفرت انسان تھا۔ اگر وہ سب کچھ افضال صاحب کو بتا دے تو شاید افضال صاحب کو زیادہ خوشی ہو، اور شاید ان کا زیادہ بوجھ کم ہو جائے۔ ایک سوال یہ تھا کہ افضال صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے افضال کو مارا ہے؟ ایک تو اس کے ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ وہ زرینہ کو رسوائی سے بچانے کے لیے پاگل پن کی اداکاری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ انہوں نے جمیل کو کیوں قتل کیا۔ وجہ بتائیں گے تو زرینہ کا نام لینا پڑے گا، اس لیے انہوں نے پاگل بن جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ لیکن نہ جانے کیوں عبدالحق کو لگتا تھا افضال صاحب اداکاری نہیں کر رہے، ان کے انداز میں ذرا بھی تو بناوٹ نہیں تھی۔ انہیں اگر افضال صاحب کہہ کر پکارا جاتا تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے افضال کو مارا ہے۔ ان سے ان کا نام پوچھا جاتا تو وہ کھو جاتے، گویا وہ خود کو بھول چکے تھے۔ اب یہ بات عبدالحق کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ افضال صاحب کی ذہنی کیفیت کا جواز موجود ہے۔ اسی پارک میں بیٹھ کر تو انہوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ بہت گھٹیا اور برے آدمی ہیں، انہیں خود سے شدید نفرت ہے، تلافی کی آرزو نہ ہوتی تو وہ خودکشی کر لیتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتا بھی نہیں سکتے، اسے نہ جانے کیوں اتنا بتا دیا، اور انہوں نے کہا تھا سب کچھ تو میں تمہیں بھی نہیں بتا سکتا۔ خودکشی خود کو قتل کرنا ہی تو ہے۔ افضال صاحب نے خودکشی کا کہا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے افضال کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے لاشعور میں دبی ہوئی خواہش پوری کر لی، کم از کم وہ یہی سمجھتے ہیں، اور اگر یہ درست ہے تو وہ دیوانگی حقیقی ہے۔ افضال صاحب نے کہا تھا کوئی نہیں جانتا کس کی گٹھری میں گناہوں کا کتنا بوجھ ہے۔ عبدالحق یہ بات سمجھ سکتا تھا، جو بوجھ کسی کے ساتھ شیئر نہ کیا جائے وہ نفسیاتی مسائل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ افضال صاحب کے اندر یقیناً کوئی بہت بڑی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اسے زرینہ کا خیال آیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے کیسی آسانی پیدا فرمائی کہ زبیر بھائی کو بھیج دیا اور زرینہ ان کے ساتھ گھر چلی گئی۔ وہ یہاں ہوتی تو نہ جانے کتنی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے گھر میں کتنی پیچیدگیاں جنم لیں گی۔ اس روز صبح ہی سے نوربانو کا دل اڑا اڑا سا تھا، بار بار اسے عبدالحق کا خیال آ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ زبیر بھائی عبدالحق کے پاس لاہور گئے ہوئے تھے، اور اماں نے زبیر بھائی سے تاکید کی تھی کہ وہ ان کی طرف سے عبدالحق کو خود واپسی کا حکم دے۔ اب زبیر بھائی کو گئے تیسرا دن تھا، نہ جانے کیوں اس کے دل کو یقین تھا
کہ آج وہ واپس آئیں گے، اور کون جانے ان کے ساتھ عبدالحق بھی ہو۔ وعدہ پورا کرنے کا عبدالحق کا مزاج اپنی جگہ، لیکن وہ اماں کا فرما بردار بھی تو تھا۔ یہ تعویلیں اپنی جگہ مگر در حقیقت یہ اس کے اندر کی خواہش تھی کہ وہ واپس آ جائے۔ دوپہر کو اس نے کھانا پکایا اور اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، لیکن کھانا کیا تھا، وہ بس ٹونکتی رہی۔ جب اندر ہی جان مچل رہا ہو تو کھانا کس سے کھایا جاتا ہے؟ اماں کے پاس تو وہ اس لیے آتی تھی کہ وہ عبدالحق کی باتیں ضرور کرتی تھیں اور یہ اسے اچھا لگتا تھا۔ زبیر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ کھانے کے دوران حمیدہ نے پرتشویش لہجے میں کہا، آج شاید آ جائیں، پرسوں ہی تو گئے ہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ عبدالحق بھی آتا ہے یا نہیں؟ اس روز حمیدہ زیادہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد نور بانو وہاں سے اٹھ آئی۔ کچھ دیر کے لیے وہ مینو کے شیڈ میں چلی گئی۔ وہاں اس کی بکریاں بھی تھیں۔ جب سے زبیر بھائی نے سامنے چھوٹے سے قطع زمین میں ترکاریاں کاشت کی تھیں، مینو اور بکریوں کا کھلنا موقوف ہو گیا تھا۔ انہیں کچھ دیر کے لیے ہی باہر نکالا جاتا تھا، لیکن بالکل کھلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ ان کی رسی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہوتی۔ حالانکہ قطعے کے چاروں طرف زبیر بھائی نے کانٹوں کی باڑ لگا دی تھی، لیکن بکریاں اسے بھی پھلانگ جاتی تھیں۔ البتہ مینو کی بات اور تھی، وہ تو بس نور بانو کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور وہ ہاتھ سے کھانے کا عادی ہونے کی وجہ سے سیر چشم بھی تھا، ہر جگہ منہ مارنے کا قائل نہیں تھا۔ اس نے اپنی بکریوں کے آگے چارہ ڈالا، پھر مینو کی طرف چلی گئی۔ اسے ہتھیلی پر رکھ کر چارہ کھلاتے ہوئے وہ اس سے باتیں کرتی رہی۔ ایک بات بتاؤ مینو، وہ آ جائیں گے تو تم مجھے چھوڑ دو گے؟ مینو نے کھاتے کھاتے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن خاموش رہا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ مصلحت سے کام لے رہے ہو، اسی لیے جواب نہیں دے رہے، یہی بات ہے نا؟ مینو سر جھکائے کھاتا رہا۔ لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، آخر تم ہو تو انہی کے، نور بانو نے کہا۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، کوئی اس کی بات نہیں سن رہا ہے۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر اس نے کہا، اور جو اماں سوچتی ہیں وہ ہو گیا، تو پھر وہ میرا مطلب ہے تم میرے بھی ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے کہتے اس کے چہرے پر رنگ سا دوڑ گیا۔ وہ جو کہنا چاہتی تھی مینو کے سامنے کہتے ہوئے بھی حیا آتی تھی کہ جب وہ میرے ہو جائیں گے تو تم بھی میرے ہو جاؤ گے۔ شام کو وہ ترکاریوں والے قطعے میں چلی گئی۔ وہاں اس نے کچھ وقت گزارا، لیکن اس کی نظروں کا مرکز راستہ ہی تھا۔ رات ہوئی تو اسے صبر آ گیا، آج کچھ نہیں ہونے والا۔ رات کو نیند نہیں آئی تو وہ قرآن پڑھنے بیٹھ گئی۔ درمیان میں اسے احساس ہوا کہ گھر میں ہلچل سی مچی ہے۔ پھر دروازے سے رابعہ نے جھانکا اور بولی، منجری بی بی، اماں آپ کو بلا رہی ہیں۔ زبیر زرینہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو رابعہ حیران رہ گئی، یہ کون ہے؟ آتے ہی سوال و جواب شروع کر دیے۔ زبیر کچھ جھنجھلا گیا۔ دن بھر کے سفر کی تھکن اور گھر میں گھستے ہی یہ استقبال، یہ عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ اماں سو تو نہیں گئی؟ تسبیح پڑھ رہی ہوں گی، رابعہ نے کھسیا کر کہا۔ اسے غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ آؤ بی بی، اس نے زرینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ حمیدہ اپنے بستر پر دراز تسبیح پڑھ رہی تھی۔ زبیر کو دیکھا تو جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی نظریں زبیر کے عقب میں دیکھ رہی تھی، مگر وہاں اسے رابعہ کے ساتھ چادر میں خوب اچھی طرح لپٹی ہوئی ایک لڑکی نظر آئی۔ آؤ، آ جاؤ، اس نے پکارا۔ وہ تینوں اندر چلے گئے اور حمیدہ کے سامنے تخت پر بیٹھ گئے۔ زبیر اور زرینہ نے سلام کیا۔ حمیدہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، عبدالحق کا کیا حال ہے؟ صاحب بالکل ٹھیک ہیں اماں۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ جب تک ان کا کام نہیں ہوگا وہ نہیں آئیں گے اماں۔ ضدی کہیں کا، حمیدہ نے بڑے لاڈ سے کہا۔ اور یہ لڑکی کون ہے؟ صاحب نے کہا ہے ان کا ایسے خیال رکھنا ہے جیسے میں ہوں، زبیر نے کہا اور عبدالحق کی بات لفظ بلفظ دہرا دی۔ حمیدہ نے زرینہ کو بہت غور سے دیکھا۔ چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی کا چہرہ پوری طرح کھلا ہوا نہیں تھا، مگر اس کے باوجود حمیدہ کو اس کی خوبصورتی کا احساس ہو گیا۔ ماشاءاللہ، اس نے کہا، لگتا ہے ہمارے گھر میں چاند اتر آیا ہے۔ پھر وہ رابعہ کی طرف مڑی۔
जुबैर थका हुआ भी है और भूखा भी। जाओ इसे खाना खिलाओ और सुनो, नूरबानो को भेज देना। वो लोग कमरे से गए तो हमीदा ने जरीना से कहा, चादर उतार दो, यहाँ मेरे पास आकर इत्मीनान से बैठो। जरीना बुरी तरह खौफजदा थी। इसे अपना पिछला तजर्बा याद आ रहा था। वहाँ भी तो पहले दिन ऐसे ही आवभगत हुई थी और इसे निगाहों ही निगाहों में तोला गया था। उसने चादर नहीं उतारी, लेकिन हमीदा के पास जा बैठी। हमीदा चंद लम्हे इसे बड़े गौर से देखती रही, फिर इसे खुद से लिपटा लिया। जरीना ने अलग होने के बाद हैरत और खौफ के मिले जुले असरात से हमीदा को देखा, मगर उस चेहरे पर मोहब्बत ही मोहब्बत थी। वो कदरे पुरसुकून हो गई। हमीदा ने इसकी हैरत भांपते हुए कहा, हैरान क्यों हो? मेरे बेटे ने कहलवाया है तुम अब्दुल हक हो, तो वो आता तो मैं उसे ऐसे ही लिपटाती ना, तो अब तुम उसकी जगह आई हो। उसी लम्हे नूरबानो कमरे में दाखिल हुई और जरीना को देखकर हक्का बक्का हो गई। इतनी खूबसूरत लड़की, इसका दिल गैर मामूली रफ्तार से धड़का। जी अम्मा, धिये धिये मेरी, इस बच्ची के लिए खाना लाओ, हमीदा ने नूरबानो से कहा। नूरबानो उल्टे कदमों कमरे में आई। वो मतवाहिश हो गई। वो तो दिन भर अब्दुल हक के आने की आस में थी और आई तो ये लड़की। उसे इस लड़की की आमद खाली अलत नहीं लग रही थी। अंदर हमीदा ने जरीना से पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? जरीना ने कहा, अच्छा तो जाकर मुंह हाथ धो आओ, खाना खा लो, फिर बात करेंगे। जरीना कमरे से निकल आई। घर में दाखिल होते हुए उसने जायजा लिया था। बहुत बड़े सहन के एक तरफ बावर्ची खाना था और उसके बराबर गुसल खाना। उस तरफ जाते हुए उसने दूसरी लड़की को देखा जो बावर्ची खाने में काम कर रही थी। नूरबानो ने भी उसे देखा। वो जल्दी से ट्रे पर खाना रखकर बाहर आई और कमरे की तरफ चल दी। लड़की की गैर मौजूदगी में वो हमीदा से उसके बारे में पूछना चाहती थी। कमरे में उसने ट्रे अम्मा के सामने वाले तख्त पर रखी और धीमी आवाज में बोली, अम्मा ये लड़की कौन है? यहाँ बैठ मेरे पास। हमीदा ने उसका हाथ पकड़कर बिठा लिया। अभी तो बस इतना मालूम हुआ है कि इसे अब्दुल हक ने यहाँ भेजा है, ये कहकर कि इसका ऐसे ही ख्याल रखा जाए जैसे उसका रखा जाता है। नूरबानो का दिल जैसे बैठ गया। एक तो लड़की का हुस्न, उस पर अम्मा का तपाक। उसने इसे अम्मा से लिपटे हुए देख लिया था, पर अम्मा ये है कौन? अभी वो थकी हुई है, इतनी दूर से आई है। खाना खाकर कुछ दम ले ले तो पूछूंगी उससे। तू बैठी रह, नींद तो नहीं आ रही तुझे? नूरबानो कहना चाहती थी कि नींद तो अब उड़ गई है। उसे इनकी तोता चश्मी पर शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। वो अजनबी लड़की कैसे इसकी थकन की फिक्र हो रही है। जरीना नाम है उसका, है कितनी खूबसूरत, लगता है चांद उतर आया है घर में, हमीदा ने हिजानी लहजे में कहा। नूरबानो के वजूद में गुस्से की तुंद लहर उठी। चांद उतर आया है घर में तो अब इसे बहू भी बना ले, उसने जलकर सोचा। दिल तो चाह रहा था पाँव पटकते हुए कमरे से निकल जाए, लेकिन लड़की के बारे में जानने का तजस्सुस भी था, इसीलिए बैठी रही। वो खुद अब भी नहीं आया। हमीदा ने अफसुर्दगी से कहा। अच्छा ही हुआ, नूरबानो को अपनी सोचों पर इख्तियार नहीं था। वो आग सी दहक रही थी अंदर। उसने सोचा अच्छा ही हुआ वो नहीं आए, वरना चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हो जाता। लेकिन मुंह से उसने कुछ नहीं कहा। जरीना हाथ मुंह धोकर आई तो और निखर गई। कुछ ये भी था कि उसका खौफ भी दूर हो गया था। अंदाजा हो गया था कि वो मोहब्बत करने वाले हाथों में, महफूज हाथों में है। चल पहले बैठकर खाना खा ले, फिर बातें करेंगे। आप लोग खाना नहीं खाएंगे? जरीना ने कहा और ख़ास तौर से नूरबानो की तरफ देखा। नूरबानो ने कोई जवाब नहीं दिया। हमीदा ने कहा, हमें तो देर हो गई, खाना खाए। जरीना चंद में झिझकी, लेकिन भूख बहुत थी, खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद नूरबानो बर्तन समेट कर ले गई। वापस आई तो देखा नई लड़की हमीदा के पास लिहाफ में पाँव डाले बैठी है। इसे झुंझुलाहट होने लगी। उसने सोचा अम्मा ने उसके आते ही कितनी आसानी से उसे मेरी जगह दे दी है। आधिए
تو بھی आजा लिहाफ में। हमीदा ने बड़ी मोहब्बत से उससे कहा, मैं यहीं ठीक हूँ अम्मा। उसने खुश्क लहजे में जवाब दिया और तख्त पर बैठ गई। इसका नाम जरीना है ना प्यारा नाम? हमीदा ने कहा। फिर वो जरीना की तरफ मुड़ी। हाँ धिये, अब अपने बारे में बता। तू अब्दुल हक को कहाँ मिली? जी, मैं उन्हें कैंप में मिली थी। वो लाहौर कैंप है ना महाजिरों का, वहाँ। हमीदा को मालूम था कि अब्दुल हक किसी कैंप में रह रहा है। तेरे माँ बाप, बहन भाई? दरीना का दिल एकदम भर आया। सब थे अम्मा, भरा पूरा घर था हमारा, मगर पाकिस्तान आते हुए गाड़ी पर हमला हुआ, तब मेरी आंखों के सामने ख़त्म हो गए। कोई नहीं बचा सिवाय मुझ बदनसीब के। वो रोने लगी। ना धिये, ऐसे नहीं कहते। हमीदा ने शफकत से उसे समझाया। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे। मौत तो अल्लाह का हुक्म होता है। और पता है शहीद का रुतबा कितना बड़ा होता है। उनका गम नहीं करते। इधर नूर बानो को देख, ये मेरी बच्ची तो अपने सब लोगों को अपने घर में ही खो कर आई है, मगर फिर अल्लाह ने इसे कितने लोग दे दिए हैं। अब ये घर उसका है। ऐसे ही अब तुम भी अकेली नहीं हो। नूर बानो के दिल का गुबार किसी हद तक धुल गया। अम्मा ने इस घर को इसका करार दिया था और जरीना को दिलासा दे दी रही थी, यहाँ अपने घर की तरह रह बेटे। जरीना से हमीदा बेगम ने कहा। और ये नूर बानो और राबिया तेरी बहनें हैं। जुबैर तेरा बड़ा भाई है बाप की जगह, और मुझे तू अपनी माँ ही समझ। अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी थी, फिर ये नूर बानो मिली तो मुझे लगा मेरी कमी पूरी हो गई, और अब तू भी मेरी बेटी है। हमीदा के लहजे में ऐसी मोहब्बत, खुलूस था कि जरीना फिर रोने लगी। हमीदा ने उसके आंसू साफ किए। सफ़र में थकन हो गई होगी, चल अब जाकर सो जा, हमीदा ने कहा। फिर नूर बानो की तरफ देखा। उसे एहसास हो रहा था कि नूर बानो ना जाने क्यों बुझती गई है और चुप चुप है। ऐसा कर नूर बानो, जब तक अब्दुल हक वापस नहीं आता उसका कमरा जरीना को दे दे, हमीदा ने कहा। नूर बानो कैसे गवारा कर सकती थी? उसकी ज़रूरत नहीं अम्मा, ये मेरे कमरे में एक और पलंग है ना, हम दोनों साथ रहेंगी। ये तो और भी अच्छा है, इसे तन्हाई का एहसास नहीं होगा, हमीदा ने कहा। फिर जल्दी से वजाहत की। मैंने अब्दुल हक के कमरे का इसलिए कहा था कि तुझे कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ तो उनके कमरे में इसके रहने पर थी, नूर बानो ने दिल में सोचा। फिर वो मुस्कुराती हुई ज़बरदस्ती से उठी। तकलीफ कैसी अम्मा, तन्हाई तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। फिर मेरे और जरीना के दुख भी एक जैसे हैं, और शायद तलब भी एक ही है। इसके दिल ने टुकड़ा लगाया। फिर हम दोनों बहनें ही हुई ना, बस हम साथ ही रहेंगी। जा फिर आराम कर। अपने कमरे में आकर नूर बानो ने जरीना को अपने बिस्तर पर बिठाया और ख़ुद दूसरे पलंग पर उसके लिए बिस्तर बिछाने लगी। लो अब आराम से लेट जाओ। जरीना बिस्तर पर दराज हो गई। नूर बानो बहुत गौर से उसे देख रही थी। ये लड़की तो बाजी से भी ज़्यादा खूबसूरत है, उसने सोचा। चंद लम्हे खामोश रही। फिर नूर बानो ने पूछा, वो कैसे हैं? कौन? जरीना किसी सोच से चौंकी। नूर बानो को बहुत गुस्सा आया। अरे वो इससे किसके बारे में पूछेगी? क्या उसके रिश्तेदार मौजूद हैं उस कैंप में? मैं अब्दुल हक साहब के बारे में पूछ रही हूँ। ये कहकर उसे हैरत हुई, क्योंकि उसने कभी अब्दुल हक का नाम नहीं लिया था। जरीना गड़बड़ा गई। जी वो बिल्कुल ठीक है। कैंप में उनसे कैसे जान पहचान हुई तुम्हारी? जी मैं तो उन्हें नहीं जानती। अफजाल चचा के साथ थे वो। अफजाल चचा कौन? वो बहुत अच्छे हैं, उनके घर में कोई नहीं बचा, अकेले हैं वो, सबका ख्याल रखते हैं। अब्दुल हक साहब कैसे लगे तुम्हें? मैं उन्हें कहाँ जानती हूँ, मैं तो यहाँ आते हुए भी डर रही थी। ये तो आप लोगों को देखकर डर दूर हुआ है मेरा। हैरत है, उनसे भी कोई डर सकता है? नूर बानो ने सख्त मोतरजाना लहजे में कहा। मैंने कहा ना, मैं उन्हें ठीक से जानती नहीं हूँ। भाई कैंप में उन्हें देखती तो रही होगी ना? नहीं, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने पहली बार उन्हें देखा था। ये कैसे मुमकिन है? एक ही कैंप में तो रहते थे, एक दूसरे को देखते तो रहे होंगे। दूर से देखकर भी आदमी समझ जाता है। अब्दुल हक ने जरीना से कहा था कि घर में किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना। उस वक्त ये काम इसे बहुत आसान लगा था,
مگر اب اس لڑکی کے سامنے جو ایسے جراح کر رہی تھی جیسے کوئی وکیل ہو، تو زرینہ کو اندازہ ہوا یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اب ایک بات سچ تو اس کے منہ سے پھسل گئی تھی کہ اس نے عبدالحق کو 2 دن پہلے ہی پہلی بار دیکھا تھا، اور اب اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ جو کچھ اس پر گزری ہے وہ کسی کو نہیں بتا سکتی۔ عبدالحق منع نہیں بھی کرتا تو بھی وہ اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی، اور وہ تو ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ہزاروں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے 2 دن پہلے انہیں دیکھا؟ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ کیمپ تو ایک پورے شہر جیسا ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے اس کیمپ میں؟ ہزاروں لوگ ہیں، اور تم جیسی لڑکیاں کتنی ہوں گی؟ سینکڑوں۔ نور بانو تھوڑی کو ہاتھوں کے پیالے میں رکھ کر کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بولی، اتنی لڑکیوں میں انہوں نے تمہیں ہی کیوں منتخب کیا جبکہ صرف 2 دن پہلے ہی دیکھا تھا تمہیں؟ اب زرینہ پریشان ہو گئی۔ سوالوں کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہونے والا لگتا تھا۔ اب وہ 2 دن کی بات منہ سے نکال کر پھنس گئی تھی۔ بات بنانے کے لیے وقت بہت مختصر رہ گیا تھا۔ ادھر عبدالحق نے بڑے یقین سے اسے اپنے گھر بھیجا تھا کہ وہ اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ زبیر کے ساتھ تو وہ یہاں تک آئی تھی، اماں کا رویہ اس نے دیکھ لیا تھا، مگر یہ لڑکی مختلف تھی۔ یہ تو پولیس والوں کی طرح تفتیش کر رہی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہاں میری عزت خطرے میں تھی، اس نے کہا، تو کیمپ میں تحفظ کا بندوبست ہوگا؟ اس بار زرینہ جھنجھلا گئی۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، کیمپ دیکھا بھی ہے آپ نے؟ اللہ نہ دکھائے آپ کو، وہاں لاوارث رہتے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ وہاں آپ تحفظ کی بات کرتی ہیں؟ وہ گھر نہیں ہے میری بہن، اور لاوارث لوگ تو اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ چند لمحوں کے لیے نور بانو تھرا گئی۔ اللہ نے اس پر کرم کیا تھا، ورنہ وہ خدا جانے کہاں ہوتی۔ لیکن پھر غور کرنے پر زرینہ کا جواب اسے تسلی بخش نہیں لگا۔ میں تو کہہ رہی ہوں کہ تمہارے تحفظ کا بندوبست وہاں بھی تو کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے یہاں کیوں بھیجا تمہیں؟ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ یہ بات آپ ان سے پوچھیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زرینہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اور یہ بھی سن لیں، میں نے ان سے تحفظ نہیں مانگا تھا، انہوں نے خود پیشکش کی تھی، بلکہ اصرار کیا تھا۔ اس سخت جواب سے نور بانو کو شوق لگا۔ اسے یہ احساس بھی ہوا کہ وہ اس لڑکی سے ایسے بات نہیں کر رہی جیسے 2 اجنبی جنہیں ساتھ وقت گزارنا ہو ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کے لیے کرتے ہیں۔ اس کا انداز تفتیشی تھا۔ اگر وہ اس لڑکی کی جگہ ہوتی تو اسے بھی برا ہی لگتا، مگر پھر اسے خیال آیا اگر یہ لڑکی اس کی جگہ ہوتی تو شاید یہ بھی اس کی طرح تفتیش کرتی۔ چند لمحے بعد زرینہ نے بہت شکستہ لہجے میں کہا، کیا میں آپ کو بوجھ لگ رہی ہوں؟ میرا آنا برا لگا ہے آپ کو؟ ارے نہیں، ہرگز نہیں۔ نور بانو نے بڑی ہی سچائی سے اس کے پہلے سوال کا جواب دیا۔ دوسرے سوال کا جواب البتہ اس بات میں تھا جسے وہ پی گئی۔ معاف کرنا، شاید میرا لہجہ تمہیں برا لگا ہے۔ دراصل نیند کی وجہ سے میں چڑچڑی ہو جاتی ہوں۔ تم بھی تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ زرینہ نے سکون کا سانس لیا اور لحاف میں منہ چھپا لیا، لیکن تھکن کے باوجود اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ اگر اسے یہاں رہنا ہے تو اس لڑکی کا سامنا ہر روز کرنا ہوگا، اور یہ آسان نہیں۔ وہ سوچ رہی تھی۔ اس گفتگو پر غور کرتے ہوئے ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی، یہ لڑکی عبدالحق سے محبت کرتی ہے، اور یہ اس کے اور عبدالحق کے بارے میں غلط نظریے سے سوچ رہی ہے۔ اسے اپنی بے پرواہی پر افسوس ہونے لگا۔ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ عبدالحق کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے بھائی کہنا چاہیے، اور یہ نور بانو کتنی عقل مند ہے، اس نے تو انہیں عبدالحق صاحب کہہ کر اپنا تعلق واضح کر دیا تھا۔ خیر، جو ہوا اچھا ہوا، آئندہ کے لیے بات سمجھ میں آ گئی۔ اب وہ عبدالحق کو بھائی ہی کہے گی، اور یہ سچ بھی ہے۔ عبدالحق نے اسے بہن ہی کہا تھا، اور وہ سچا آدمی ہے۔ سچا اور اچھا نہ ہوتا تو بازار میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو بہن کیوں بناتا؟ اس کی عزت بچانے کے لیے اسے گاؤں کیوں بھیجتا؟ اسے ڈر تھا کہ جمیل کے قتل کے معاملے میں اس کا نام نہ آ جائے، جبھی تو اس نے زبیر بھائی کے ساتھ اسے گاؤں بھیجا۔
ورنہ وہ خود اسے لے کر یہاں آتا۔ ایک بات اور اس کی سمجھ میں آ گئی، یہ لڑکی بھائی سے یک طرفہ محبت کرتی ہے، جبھی تو ایسی بے یقینی کا شکار ہے۔ ادھر نور بانو کی نیند بھی اڑ گئی تھی، وہ بھی زرینہ اور عبدالحق کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس کا لہجہ بے شک خراب تھا، لفظ بھی بے شک بھونڈے تھے، لیکن اس کی کہی ہر بات سچی تھی۔ کیمپ میں سینکڑوں لڑکیاں تھیں، کیمپ میں ان میں سے بیشتر کی عزت کو خطرہ لاحق ہوگا، مگر اس مسئلے کا حل وہیں تو تلاش کیا جائے گا، ان سب کو یہاں تو نہیں بھیجا جائے گا۔ سیدھی سی بات یہی ہو سکتی ہے کہ عبدالحق کو بے حد حسین لڑکی بھا گئی ہو، اسے اس نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہو، تبھی تو اسے یہاں بھیجا ہے۔ ایک اور بات تھی کہ اسے یقین تھا اس لڑکی نے کئی جھوٹ بولے ہیں، اور وہ آدھی جھوٹی بھی نہیں ہے، ورنہ جھوٹ بولتے ہوئے نہ ایسے گڑبڑاتی نہ پکڑی جاتی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک کیمپ میں رہتے ہوئے عبدالحق اور اس لڑکی کی ملاقات صرف 2 دن پہلے ہوئی ہو، اور یہ لڑکی اس سے پہلے عبدالحق کو جانتی بھی نہ ہو۔ ارے اس کیمپ میں تو عبدالحق ایسا نمایاں نظر آتا ہوگا جیسے آسمان پر تاروں کے درمیان چاند۔ اس رات نور بانو نے 2 خواب دیکھے۔ ایک خواب میں تو اس نے عبدالحق کی شادی زرینہ سے ہوتے دیکھی، اور دوسرے خواب میں دیکھا کہ چچا اسے اپنے ساتھ لے جانے آ گئے ہیں۔ دونوں بار اس کی آنکھ کھلی تو سردی کے باوجود وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پولیس نے افضال صاحب کو عدالت میں پیش کر دیا اور عدالت نے انہیں 5 دن کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عبدالحق مسعود صاحب کے دفتر میں ان کے وکیل افتخار صاحب سے ملا تھا، ان سے اس کیمپ کے بارے میں بات کی تھی۔ میری رائے میں عدالت زیادہ سے زیادہ 3 پیشیوں میں اس کیس کا فیصلہ کر دے گی، افتخار صاحب نے کہا۔ وہ جس حال میں ہیں انہیں سزا نہیں دی جا سکتی، انہیں دماغی امراض کے کسی ہسپتال میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ سن کر عبدالحق کو کچھ اطمینان ہوا۔ افتخار صاحب کے جانے کے بعد مسعود صاحب دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر بولے، میں ایسا سوچنا تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ افضال صاحب پاگل بن رہے ہیں۔ نہیں جناب، یہ ممکن نہیں ہے، عبدالحق نے جلدی سے کہا۔ ان کے ساتھ نفسیاتی مسائل تو پہلے سے تھے، مگر اب تو ان کی یادداشت ہی ختم ہو گئی ہے۔ دیکھیں نا، وہ آپ کو اور مجھے بھی نہیں پہچانتے۔ ان کے نفسیاتی مسائل اپنی جگہ، لیکن یادداشت ایسی چیز نہیں کہ یوں ہی بیٹھے بٹھائے زائل ہو جائے کسی بہت بڑے سانحے کے بغیر۔ یہ ممکن نہیں۔ تو کیا پتہ ایسا کوئی واقعہ، کوئی سانحہ انہیں پیش آیا ہو، عبدالحق نے دھیرے سے کہا۔ مسعود صاحب نے ایک دم موضوع بدل دیا۔ جس دن جمیل کا قتل ہوا مجھے یقین ہے اس رات افضال صاحب کیمپ واپس نہیں آئے تھے، اور نہ ہی وہ اس صبح کیمپ سے گئے تھے۔ یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ عبدالحق بری طرح چونکا۔ وہ صبح کیمپ سے نکلنے سے پہلے میرے پاس آتے تھے، مسعود صاحب نے کہا۔ میں نے بڑی مشکل سے ان سے یہ وعدہ لیا تھا، اور وعدہ کرنے کے بعد سے اس صبح کو چھوڑ کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے ملے بغیر کیمپ سے باہر گئے ہوں۔ یہ بات عبدالحق کو بھی معلوم تھی، خود افضال صاحب نے اسے بتائی تھی۔ اور جس رات تم اپنی بہن کو لیے میرے گھر آئے تھے وہ اسی رات کی صبح تھی، یعنی وہ اس رات کیمپ میں نہیں تھے، اور یہ غیر معمولی بات ہے۔ افضال صاحب کبھی کیمپ سے دور نہیں رہے، کم از کم رات میں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور اب تم بتاؤ برخوردار، اس رات وہ کہاں تھے؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ عبدالحق گڑبڑا گیا۔ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تھے۔ اگلی صبح تمہارا ملازم، کیا نام ہے اس کا، ہاں زبیر، وہ کیمپ آیا تو تم دونوں موجود نہیں تھے، اسی لیے تو وہ میرے پاس چلا آیا۔ یہ ایسا ثبوت تھا جو ناقابل تردید تھا۔ عبدالحق نے گہری سانس لی۔ اسے اس بات پر حیرت ہوئی کہ مسعود صاحب نے اسے اس روز کیوں نہیں پکڑا۔ اس سے رہا نہیں گیا، اس نے یہ بات مسعود صاحب سے پوچھ ہی لی۔ تم پر بہت بھروسہ کرتا ہوں، تم جھوٹ بولنے والے نہیں ہو۔ اگر جھوٹ بولا تو کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ اب جب کہ تمہاری الجھن دور ہو گئی ہے تو مجھے سب کچھ بتا دو۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ زرینہ تمہاری بہن نہیں ہے۔
عبدالحق نے احترام آمیز نظروں سے انہیں دیکھا۔ واقعی وہ اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس پر اعتبار بھی۔ اس نے اس دن کی پوری کہانی تفصیل کے ساتھ سنا دی۔ مسعود صاحب بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد وہ چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، جیسے ذہن میں سب کچھ ترتیب دے رہے ہوں۔ پھر بولے، تو یہ وجہ ہے زرینہ کو فوری طور پر گاؤں بھیجنے کی؟ تمہیں ڈر تھا کہ افضال صاحب زبان کھول دیں گے تو زرینہ کا معاملہ کھل جائے گا؟ جی ہاں سر، میں نے زرینہ کو بہن کہا ہے تو اب اس کی عزت میری عزت ہے۔ میں اس کی رسوائی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے اور اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ وہ اس رسوائی کی نہیں، ایک اچھی زندگی کی مستحق ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اور سر اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس وقت تو مجھے مدد کی ضرورت تھی، میں خود غرض ہو گیا تھا۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ میں بازار سے ایک لڑکی لے کر آیا اور دھوکے سے اسے آپ کے ہاں مہمان ٹھہرایا۔ آپ کی بچیاں بھی تو میری بہنیں ہیں۔ اگر میں آپ کو سچ بتا دیتا۔ واقعی یہ تو تم نے بہت بری حرکت کی۔ مسعود صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ مگر معافی سے کیا ہوتا ہے برخودار، بس زبان سے کہہ دیا اور قصہ ختم۔ تلافی کرو تو بات ہے۔ آپ حکم کریں، میں انشاءاللہ تلافی کروں گا۔ سوچ لو، وعدہ کر رہا ہوں۔ تو اس زیادتی کی تلافی یہ ہوگی کہ تم میری بات مان لو اور لاہور آ کر سول سروس کی تیاری کر لو۔ تیار ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن بس باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو۔ میں نے سب سوچ رکھا ہے، اس پر بعد میں بات ہو کریں گے۔ مسعود صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ویسے یہ بتا دوں کہ زرینہ کے معاملے میں تم سے مجھے کوئی شکایت نہیں، بلکہ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے مجھے تلافی کا موقع دیا۔ عبدالحق کی نگاہوں میں الجھن دیکھ کر انہوں نے وضاحت کی، دیکھو نا، میرے کیمپ میں ہی اس کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ہوا ہوگا، تو کیمپ کا انچارج ہونے کی حیثیت سے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں کیوں بے خبر رہا؟ میں رات کو اپنے گھر میں سکون سے سوتا رہا اور یہاں جمیل یہ سیاہ کارنامے انجام دیتا رہا۔ اتنا کہتے کہتے وہ چونکے، لیکن جمیل اکیلا تو نہیں ہوگا؟ جی، کیمپ میں ایک شخص ہے مجید، وہ اس کا ساتھی تھا۔ اسے فوری طور پر کیمپ سے نکالنا ہوگا، بلکہ بلیک لسٹ کرنا ہوگا اسے۔ اور ہاں، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ افضال صاحب بن رہے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح زرینہ کو رسوائی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ نہیں سر، مجھے یقین ہے کہ یہ بات نہیں ہے۔ خیر، یہ بات تو کھل جائے گی۔ پولیس کی مار کے سامنے گنگے بھی بول پڑتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عبدالحق بری طرح بھڑکا۔ کیا تھانے میں ان پر تشدد کیا جائے گا؟ تو اور کیا، ریمانڈ کا یہی تو مطلب ہوتا ہے برخودار۔ مگر ہمیں ان کے لیے کچھ وہ بات پوری نہیں کر پائے، کیونکہ اسی لمحے ان کا ڈرائیور اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ صاحب جی، بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں انہیں ہسپتال چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ وہاں ان کے ساتھ کون ہے؟ بڑی بیوی ہیں صاحب جی۔ مسعود صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ میں چلتا ہوں برخوردار، تم دعا کرنا ہماری اہلیہ کے لیے۔ عبدالحق ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اسے ایک اور اہم کام کرنا ہے۔ وہ افضال صاحب کی طرف سے پریشان تھا۔ اس بار تھانے دار کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس کی رعونت دیکھ کر عبدالحق حیران رہ گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ تھانے دار نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا، اوئے، یہاں کیا منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ ادھر جاؤ، ہیڈ محرر سے بات کرو۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ عبدالحق کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ خاموشی سے اس طرف چلا گیا۔ ہیڈ محرر سر جھکائے رجسٹر میں کچھ اندراج کر رہا تھا۔ عبدالحق نے کہا، سنیے، ذرا صبر کرو، دیکھتے نہیں کام کر رہا ہوں۔ عبدالحق کو چند منٹ انتظار کرنا پڑا، پھر ہیڈ محرر نے سر اٹھایا اور پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، کیا ہے؟ مگر پھر اس نے عبدالحق کو غور سے دیکھا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ تگڑی اسامی ہے، کوئی رپٹ لکھوانی ہے۔
اس نے نسبتاً نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے افضال صاحب سے ملنا ہے۔ کون افضال صاحب؟ اس تھانے میں تو اس نام کا کوئی افسر نہیں۔ وہ افسر نہیں ہیں، قتل کے الزام میں حوالات میں ہیں۔ تم ملزم کو صاحب بولتے ہو؟ ہیڈ محرر برا مان گیا۔ اور وہ بھی قاتل؟ تمہیں کیوں لگتا ہے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ یہی سمجھ لو کہ وہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، وہ کسی کو نہیں پہچانتے، انہیں اپنا نام بھی نہیں معلوم۔ ہیڈ محرر نے سامنے بیٹھے کانسٹیبل سے پوچھا، وہ بڈھا کہاں ہے؟ قتل کے کیس والا؟ وہ تو جی تفتیش والے کمرے میں ہیں۔ ہیڈ محرر نے کہکا لگایا، اب اسے سب یاد آ جائے گا، سب کو پہچاننے لگے گا۔ عبدالحق کا دل ڈوبنے لگا۔ تفتیش والے کمرے میں کیا ہوتا ہے؟ تفتیش کی جاتی ہے، سچ اگلوایا جاتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے۔ ارے بھولے بادشاہ، چھترول کے بغیر کوئی سچ بولتا ہے؟ ہیڈ محرر نے تمسخرانہ انداز میں کہا، یہ تو غلط ہے۔ عبدالحق تڑپ گیا۔ وہ تو ویسے ہی دماغی خلل میں مبتلا ہیں، تم ان کے رشتہ دار تو نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے بھی پوچھی تھی یہ بات، تم نے بولا یہی سمجھ لو۔ اس کا مطلب ہے رشتہ دار نہیں ہو، اور رشتہ دار ہوتے تو ان کی بھلائی کی فکر کرتے۔ کس طرح؟ اوئے، کوئی چائے پانی کا خرچہ دیتے، کچھ ان کی فکر کرتے۔ تم نے تو ان کے کھانے کی فکر بھی نہیں کی تھی۔ بڑے صاحب تھانے دار کو پیسے دے رہے تھے، انہوں نے منع کر دیا۔ کون بڑے صاحب؟ ہیڈ محرر کچھ محتاط نظر آنے لگا۔ مسعود صاحب ریفیوجی کیمپ کے انچارج ہیں، بڑے افسر ہیں۔ اچانک تھانے دار اٹھا اور باہر چلا گیا۔ عبدالحق کو لگا وہ مسعود صاحب کا نام سن کر دانت سا باہر گیا ہے۔ ادھر ہیڈ محرر مزید محتاط ہو گیا، لہجے میں بھی کچھ شائستگی آ گئی۔ دیکھو جی، ہمیں تفتیش تو کرنی ہی ہوتی ہے نا، تو کیس نہیں کریں گے تو کیس کیسے چلے گا؟ اور پھر معاملہ قتل کا ہے، مگر وہ تو تقریباً پاگل ہیں۔ عبدالحق نے احتجاج کیا، ایسے کیسوں میں لوگ پاگل بن جاتے ہیں۔ اب سچ اگلوانے کے لیے چھترول نہ کریں تو کیا کریں؟ کسی سے ہاتھ باندھ کر پوچھیں کہ بابا سچ بول، تو سچ میں پاگل ہے یا بن رہا ہے، تو کیا وہ سچ بول دے گا؟ عبدالحق کو اس کی بات معقول لگی، اس سے انکار تو ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں ایک لہیم شہیم پولیس والا ہانپتا ہوا اندر سے آیا۔ صاحب کہاں ہیں؟ اس نے ہیڈ محرر سے پوچھا۔ باہر گئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بڈھا بڑا پکا ہے، میں نے سارے عربے آزما لیے، کچھ نہیں بولتا۔ میں نے افضال کو قتل کیا ہے، اور سالے کا اپنا نام پوچھو تو بولتا ہے معلوم نہیں۔ عبدالحق کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو یقیناً افضال صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب تو آپ اس سلسلے کو روکیں۔ آپ کو تھانے کے آداب نہیں آتے باؤجی؟ یہاں مال ڈھیلا کرو تو سب ہو جاتا ہے۔ تمہارا بندہ 2 دن سے بھوکا ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے؟ تھانے دار صاحب نے کہا تھا یہ سرکاری ذمہ داری ہے، انہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ بھی بھولے بادشاہ ہیں۔ اب ایک بڑا افسر اپنے سے بڑے افسر سے پیسے تو نہیں لے سکتا۔ تھانے دار صاحب خود بھی کسی سے کچھ نہیں لیتے، یہ کام تو ہم جیسے نیچے کے لوگ کرتے ہیں، مگر یہ تو رشوت ہوئی۔ اوئے، ہمیں نہیں پڑھاؤ باؤجی، پتہ ہے تنخواہ کتنی کم ہے، گھر کی دال روٹی بھی نہیں چلتی اس میں۔ عبدالحق کو افضال صاحب کی فکر تھی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بحث کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا، وہ بھی افضال صاحب کو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو تم؟ اب مجھے تمہاری حیثیت کا تو پتہ نہیں، میری حیثیت کو چھوڑو، اپنی ضروریات کی بات کرو۔ پہلے آپ بتاؤ، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ افضال صاحب پر تشدد بالکل نہ ہو، کوئی انہیں ہاتھ بھی نہ لگائے، ان کی ہر ضرورت اچھی طرح پوری کی جائے۔ آخری بات تو آسان ہے، ہیڈ محرر نے پرخیال لہجے میں کہا، پر پہلی اور 2 باتیں مشکوک ہیں۔ اب دیکھو نا، تفتیش تو ہمیں کرنی ہی ہے نا، تو تفتیش کرو تشدد کے بغیر۔ یہ تو کیس میں ٹھپ کرنے والی بات ہے باؤجی۔ اب ہیڈ محرر کا لہجہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ اس کام میں بڑا خرچہ آئے گا، آپ نہیں کر سکتے۔ تم بولو تو۔ ہیڈ محرر چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، 5 نوٹ دے سکو گے؟ یہ بہت زیادہ ہیں، کیس قتل کا ہے،
باؤ صاحب، اور اس میں پورے تھانے کا حصہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ عبدالحق نے جیب سے 300 روپے نکال کر اسے دیے۔ 200 کام پورا ہونے پر دوں گا، شرط یہ ہے کہ افضال صاحب کو کوئی انگلی بھی نہیں لگائے گا، اور انہیں تم کھانا بھی اچھا دو گے۔ آپ بے فکر ہو جائیے۔ ہیڈ محرر کی بانچیں کھل گئیں۔ سمجھ لو اب وہ ہمارا آدمی ہے۔ پر ایک بات ہے باؤ صاحب، اس بات کا نہ آپ کے بڑے صاحب کو پتہ چلے اور نہ ہمارے بڑے صاحب کو۔ ٹھیک ہے، اب مجھے افضال احمد سے ملوا دو۔ ابھی یہ مناسب نہیں، آپ شام کو آنا باؤ جی، ابھی تو اس کا حال اچھا نہیں، شام تک اسے سجا سنوار دیں گے، پیٹ میں کچھ پڑے گا تو چہرے پر رونق آ جائے گی۔ عبدالحق کا دل کٹنے لگا، لیکن وہ افضال صاحب کو ابتر حالت میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مسعود صاحب شام تک بھی واپس نہیں آئے، ان سے رابطہ ہونے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ عبدالحق ان کی طرف سے بھی پریشان تھا، نہ جانے ان کی اہلیہ اب کس حال میں ہوں گی۔ ویسے اگر کچھ بہتر ہو گئی ہوتی تو مسعود صاحب کیمپ ضرور آتے۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو وہ کیمپ سے نکلا اور تھانے کی طرف چل دیا۔ وہاں تھانے دار صاحب موجود تھے۔ اس بار ان کا انداز مختلف تھا۔ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے اسے بلایا۔ ارے تم وہی ہو نا جو اس دن خان صاحب کے ساتھ آئے تھے؟ عبدالحق ان کے تہاجل عارفانہ کو سمجھ گیا۔ ابھی دوپہر کو ہوئی تو اسے بری طرح جھڑک دیا تھا، جیسے پہچانتے ہی نہ ہوں۔ جی ہاں میں وہی ہوں، اس نے کہا۔ پھر دوپہر کو بھی آیا تھا مگر اوہ تو وہ تم تھے، معاف کرنا، میرا ذہن اس وقت الجھا ہوا تھا، تمہیں پہچان نہیں سکا۔ تھانے دار نے کہا آؤ بیٹھو، میں نے اپنے اسٹاف سے افضال صاحب کا خاص طور پر خیال رکھنے کو کہہ دیا ہے۔ عبدالحق کہنا چاہتا تھا کہ وہ دوپہر کو اسے بتا دیا تھا کہ کس طرح ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، مگر اسے خیال آیا شاید یہ مناسب نہیں ہوگا۔ جی ہم آپ کے شکر گزار ہیں، ایسے نہ کریں، یہ تو ہمارا فرض ہے، مگر دیکھیں نا یہ قتل کا کیس ہے۔ اور سنائیں خان صاحب کیسے ہیں؟ وہ تشریف نہیں لائے؟ ان کی اہلیہ بیمار ہیں اور وہ ہسپتال میں ہیں، اسی لیے نہیں آ سکے، شاید کل آ جائیں۔ تم انہیں بتا دینا کہ افضال صاحب خیریت سے ہیں، تھانے دار نے کہا، اور پھر آواز لگائی نبیداد، ارے او نبیداد ادھر آ۔ ایک کانسٹیبل لپکا اور ان کی طرف چلا آیا۔ ان صاحب کو لے کر جاؤ اور افضال صاحب سے ملوا دو، اور ہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہے ان کے لیے، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنا۔ یہ خان صاحب کے آدمی ہیں، اور اب میں گھر جا رہا ہوں، تھانے دار نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نبیداد بھی تھانے دار کے ساتھ باہر چلا گیا۔ عبدالحق تھانے کے معاملات پر غور کر رہا تھا۔ اسے پولیس والوں کی ڈھٹائی پر سخت حیرت ہوئی۔ خان صاحب بڑے افسر تھے، تھانے دار ان سے ڈرتا تھا، ان کا لحاظ بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے دوپہر کو اسے جھڑک دیا تھا، پہچاننے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس سے رشوت وصول کی۔ یہ سب کچھ تھانے دار کے حکم کے مطابق ہوا ہوگا، اور اب وہ خود کو اس سے بے تعلق ظاہر کر رہا ہے۔ انہیں یہ ڈر بھی نہیں کہ یہ بات مسعود صاحب تک پہنچ سکتی ہے۔ ارے صاحب ادھر آئے نا، کسی نے اسے پکارا۔ وہ ہیڈ محرر تھا جو اس وقت اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا۔ عبدالحق اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ آپ کا مہمان سو رہا ہے اس وقت، کھانا کھا کر شاید نشہ ہو گیا اسے۔ عبدالحق نے کچھ نہیں کہا، اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ ہمارے بھی جو کچھ ہوا اس کے بارے میں مسعود خان صاحب کو کوئی نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ اس میں کیا حرج ہے؟ عبدالحق کے لہجے میں چیلنج تھا۔ ہیڈ محرر کے تیور اچانک بدل گئے۔ کوئی حرج نہیں، بس لحاظ کی بات ہے، ورنہ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ایک بات بتائیے، کیا انگریز کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ دیکھو برخوردار، میں 20 سال سے اس محکمے میں ہوں اور پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ ترقی صرف اس لیے نہیں ہو سکی کہ میں نے انگریزی نہیں پڑھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں انہیں نذرانے بھی ملتے ہیں۔ بادشاہوں کے دور میں بھی
یہ ہوتا آیا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ایسا نہیں ہوتا تھا کیونکہ انہیں سرکار بہت کچھ دیتی تھی۔ ضرورت کے تحت کوئی رشوت نہیں لیتا تھا، صرف جمع کرنے کی حرص میں مبتلا لوگ رشوت لیتے اور پکڑے جاتے تو سزا بھی بہت ملتی، اس لیے یہ عام نہیں رہی۔ پر یہ انگریز بڑا چالاک ہے، یہ جانتا ہے کہ یہاں سدا حکومت نہیں کر سکتے، ایک نہ ایک دن انہیں رخصت ہونا ہوگا، اور یہ بہت دور تک کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس نے بہت پہلے سے اس سلسلے میں کام شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ رشوت ہمارے ہاں حرام ہے اور بہت بڑی خرابیوں کا سبب بنتی ہے۔ اس نے تمام محکموں میں جہاں رشوت کی گنجائش موجود تھی ملازمین کی کم تنخواہیں مقرر کی۔ رشوت کے فروغ کے لیے تو برخوردار رشوت تو انگریزوں نے ہی عام کی ہے۔ ہمیں بس اتنا خیال رکھنا ہوتا تھا کہ انگریزوں اور ان کے حواریوں کے خلاف نہ جائیں، باقی ہم سب آزاد ہیں۔ لیکن بڑے آدمی کی سفارش پر عمل کرنا ضروری تھا، اور بڑا آدمی وہ تھا جو انگریزوں کا منظور نظر ہو۔ عبدالحق حیران تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس شخص میں اتنی گہرائی ہوگی۔ وہ ہیڈ محرر تو خالص علمی گفتگو کر رہا تھا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اس نے کہا۔ اس بار اس کے لہجے میں اس کے لیے احترام تھا۔ میں جواب دے رہا ہوں۔ میں نے تمہیں غلامی کے دور کی رکاوٹوں کے بارے میں بتایا، لیکن یہ طے ہے کہ حرام خوری ہمارے مزاج میں بس گئی ہے، اور اب ہم آزاد ہیں۔ آزادی کا مطلب ہم سے پوچھو، اب کسی بڑے آدمی کے کہنے پر تمہیں نکالا نہیں جا سکتا۔ یہاں کمی ہے پولیس کی، زیادتی ہی نہیں ہے۔ اب تم مجھے نکلوا دو تو مجھ جیسے تربیت یافتہ پولیس والے کا متبادل کہاں سے لاؤ گے؟ یہاں تو اضافے کی فکر کرنی ہوگی، تو اب ہم تمہارے خان صاحب سے کیوں کر ڈریں؟ لیکن رشوت تو حرام ہے۔ آدمی بن کر سوچو برخوردار، جانتے ہو میری تنخواہ 7 روپے ہے، بچے ہیں میرے، بیٹے ابھی چھوٹے ہیں، 2 بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، 2 جوانی کی سرحد پر کھڑی ہیں۔ یہ تو بات کی فکر ہے، یہ سوچو تیرا پیٹ ہے میرے ساتھ، کیا میرا گزارا ہو سکتا ہے اس تنخواہ میں؟ عبدالحق ہکا بکا رہ گیا، واقعی یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے نبیداد آ گیا۔ ہیڈ محرر نے اس سے کہا، ذرا ان کے بندے کو جا کر دیکھو، اٹھ گیا ہے یا نہیں۔ نبیداد گیا اور واپس آ کر اس نے بتایا کہ افضال صاحب ابھی سو رہے ہیں، بولو تو جگا دیا جائے اسے، ویسے ہم کسی کو حوالات میں ایسے آرام سے سونے نہیں دیتے۔ عبدالحق کو خیال آیا کہ افضال صاحب تو کبھی آسانی سے سوتے ہی نہیں تھے، ان کی نیند خراب کرنا ٹھیک نہیں۔ نہیں، میں صبح آؤں گا، اس نے کہا۔ چاہو تو ایک نظر دیکھ لو، ہم نے انہیں چادر اور تکیہ دیا ہے۔ عبدالحق نے دیکھا اور مطمئن ہو گیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے، اس نے ہیڈ محرر سے کہا۔ آپ تجربہ کار پولیس افسر ہیں، یہ بتائیں آپ کے خیال میں افضال صاحب بن رہے ہیں یا وہ سچ مچ ذہنی توازن کھوٹ بیٹھے ہیں؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت ان کی یادداشت مٹ چکی ہے، چاہے یہ وقتی طور پر ہو۔ جتنا کچھ آج ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو مردے بھی بول اٹھتے ہیں۔ عبدالحق تھانے سے نکل آیا۔ زرینہ بہت خوش تھی، اس نے بھرا پورا گھر کھویا تھا، مگر یہاں اللہ نے اسے بھرا پورا گھر دے دیا تھا۔ سب لوگ بہت محبت کرنے والے تھے۔ اماں تو بہت ہی اچھی تھیں، محبت کے سوا کچھ جانتی ہی نہیں تھیں۔ زرینہ نے جب سے ہجرت کے بعد اپنا گھر چھوڑا تھا تب سے دکھوں کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے گھر کے تمام لوگ ختم ہو گئے۔ پاکستان پہنچی تو گھر سے محروم ہو چکی تھی۔ کیمپ ہی اس کا گھر تھا، جو کہ گھر ہرگز نہیں تھا، لیکن ایک لحاظ سے کیمپ میں رہنے کا بہت فائدہ ہوا۔ آدمی جب کسی کو اپنے جیسے دکھ میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے، جبکہ اس نے تو وہاں کیمپ میں اپنے جیسے بے شمار لوگ دیکھے جو پاکستان آتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹا آئے تھے۔ ان میں بعض تو ایسے تھے کہ ان کے دکھوں کے سامنے ان کا اپنا دکھ بھی ہیچ تھا، چنانچہ وہ بہت آسانی سے اپنے دکھ بھول گئی اور زندگی کی تازہ حقیقتوں کو اس نے قبول کر لیا۔ بس ایک پریشانی تھی اسے، مستقبل کی فکر۔
یہ تو ممکن ہی نہیں کہ آدمی زندہ ہو اور مستقبل کے بارے میں نہ سوچے، مگر وہاں کیمپ میں مستقبل کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ بس ایک سی زندگی، ایک سے صبح شام، لگتا تھا زندگی اس کیمپ میں ہی ختم ہو جائے گی، لگتا تھا دنیا ختم ہو گئی ہے، بس ایک کیمپ ہی بچا ہے، جیسے کیمپ باہر سے کچھ بھی نہیں ہے۔